بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے احادیث مبارکہ کا، اس میں انشاءاللہ بہت ہی وہ اہم موضوع ہے، اور یہ بات گزشتہ ایک ہفتے سے میں بار بار مختلف انداز سے آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان نام ہی ہے اس بات کا کہ انسان کے اندر وہ پاکیزگی، وہ تبدیلی آئے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی اصل چیز ہے۔ ایک مومن کا کردار، ایک مومن کے عادات و اطوار کیسے ہونے چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی تفصیلی ہدایات قول سے بھی دی ہیں، عمل سے بھی دی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کا بیان ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ قرآن ایک طرف اگر توحید کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف شرک بھی بتا دیتا ہے، ایک طرف اگر کفر کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف ایمان کی بھی بات کر دیتا ہے، ایک طرف جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر فوراً آگے پیچھے جنت کا بھی تذکرہ آتا ہے، تاکہ انسان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کس چیز کو چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو طرح کے موضوع ہم چلا رہے ہیں حدیث میں، ایک تو وہ کہ جن کو مکارم اخلاق یا اخلاق حسنہ کہا گیا ہے، اچھے اخلاق جو ایک مومن میں ہونے چاہیے، اور دوسرے وہ جو رذائل اخلاق یعنی مذموم اخلاق، برے اخلاق، بدترین اخلاق جو کسی مومن میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان سب کی نشاندہی کی گئی۔ تو ابھی جو ہم سلسلہ سنیں گے احادیث کا، یہ مختصر سی 8 احادیث ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اخلاق کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمارے اندر یہ چیز ہونا، تو ذرا غور سے سنیں، احادیث بھی بہت اہم ہے اور اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ ہم کو ان چیزوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان میں ایمان کے لحاظ سے سب سے کامل شخص وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ ایمان اور اخلاق میں گہرا ربط و تعلق پایا جاتا ہے۔ مومن کے اخلاق اور اس کی عملی زندگی میں در حقیقت اس کے ایمان و یقین ہی کا اظہار ہوتا ہے۔ آدمی کا ایمان اگر کامل اور قوی ہوگا تو لازماً اس کے اخلاق بھی سب سے اچھے ہوں گے۔ آدمی کے اچھے ہونے کی نمایاں علامت یہ ہے کہ اس کا سلوک اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو۔ عورتوں کو کمزور سمجھ کر بالعلوم لوگ ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عورتوں پر عام طور پر تاریخ کے ہر دور میں ظلم ہوتا رہا ہے۔ عورت اگر مرد کی سرپرستی میں دی گئی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ مرد کے مظالم کا نشانہ بنے، بلکہ سماج کی تعمیر اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری تھا کہ عورت مرد کی قوامیت کو قبول کرے۔ اسلام نے سوسائٹی میں ایک طرف عورت کے مقام کو بلند کیا، دوسری طرف اس نے عورتوں کے حقوق کی پوری حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اس کا انکار وہ شخص نہیں کر سکتا جس نے اسلام کے معاشرتی نظام کو غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری حدیث، وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان، رواه ابو داؤد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محبت کی اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے اور روکا یعنی نہ دیا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اس کی تشریح یعنی تکمیل ایمان یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات اور نسلی و قومی عصبیتوں سے بلند ہو، زندگی میں ہم جو روش بھی اختیار کریں اس میں اصلاً خوشنودی رب ہی ہمارے پیش نظر ہو۔ دوستیوں کی دشمنی دینا ہو یا روکنا، ہمارا سب کچھ ایک خدا کے لیے ہی ہو،
کامل حوالگی کے بغیر اللہ پر ایمان لانے کا مقصد ہی فوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ کوئی شخص دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر پر ایمان رکھتا ہے، لیکن معاملات زندگی میں وہ خدا کے احکام اور اس کی پسند اور ناپسند کو یکساں نظر انداز کرتا چلا جائے تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یا تو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا، یا رکھتا ہے تو اس کا ایمان نہایت ہی ناقص اور کمزور ہے، اور ابھی اس کا ایمان اس کی زندگی میں قوت محرکہ بن کر نہیں بڑھ سکا ہے۔ اس کی یہ حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اس طرح کی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، پس جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس کی محبت اور اللہ ہی کے لیے اس کی دشمنی اور نفرت ہو گئی تو وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت سے نوازے۔ اس سلسلے میں تیسری حدیث صحیح البخاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بخدا اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، تم مومن نہ ہوں گے جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا، خدا کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم اب مومن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی اللہ کی محبت کی وجہ سے واجب ہے۔ محبت الہی در حقیقت دین و ایمان اور تمام عمل کی اصل ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو یا جس کے پیچھے خدا کی خوشنودی کی طرف کار فرما نہ ہو وہ مقبول نہیں۔ اس لیے حدیث صحیح میں آتا ہے، ایسا قاری یا مجاہد یا صدقہ کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا جو ریاکار ہو، عبادت، انابت اور اللہ وغیرہ در حقیقت محبت الہی سے متصل ہیں۔ خدا نے مخلوق کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ خدا کی عبادت کرے۔ سورہ ذاریات، یعنی خدا سے درجہ محبت رکھے، اسے دل و جان سے پسند کرے، لیکن خدا کی تعظیم کے بغیر یہ محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عبادت میں غایت درجہ محبت میں غایت درجہ تذلل کا مفہوم بھی شامل ہے۔ زندگی میں اصل فیصلہ کن چیز محبت ہی ہے، اور یہی چیز آخرت میں بھی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ زندگی کے اصل غرض و غایت محبت الہی ہے۔ دوسرے لوگوں سے محبت کا رشتہ اللہ کی محبت کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ اس طرح عزیز و اقارب اور دوست اور احباب کی محبت کو ایسی بنیاد مل جاتی ہے جس کی وجہ سے محبت بھی نہ صرف کہ مستحکم بلکہ اہل نظر کے نزدیک بامعنی بھی ہو جاتی ہے۔ محبت کہتے ہیں اپنی ذات کے دائرے سے نکلنے کو۔ جو شخص صرف اپنے ہی گرد چکر لگاتا رہتا ہے، جس کی تگ و دو صرف اپنے ہی لیے وقف ہوتی ہے، وہ لفظ محبت کے معنی سے ناشنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن کی قلبی لگاؤ کا مرکز و محور اپنی ذات سے کہیں زیادہ رسول خدا کی ذات ہوتی ہے۔ یہ چیز اسے ہر طرح کی تنگ دامانیوں سے نجات دلاتی ہے اور اسے ایک ایسی دنیا میں داخل کر دیتی ہے جہاں اسے کوئی غیر نظر نہیں آتا۔ اب آپ ہی نہیں، ساری انسانیت کی فلاح و بہبود اسی کے پیش نظر ہوتی ہے۔ انسانیت کا ہر قیمتی سرمایہ اس کا اپنا سرمایہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی پریشانیاں اس کی اپنی پریشانیاں بن جاتی ہیں، اس لیے کہ رسول کو وہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہے۔ وہ سارے عالم کا خیر خواہ ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ رسول پاک سے محبت کا رشتہ اسے خود غرضی، موقع پرستی اور ہر قسم کے تعصب سے بلند نہ کرے؟ اس سلسلے میں پانچویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس سلسلے میں چھٹی حدیث، اس کی ہم تشریح سن لیتے ہیں پانچویں حدیث کی۔ آدمی اپنے لیے شر کو نہیں بلکہ خیر اور بھلائی کو پسند کرتا ہے، اس لیے لازماً اسے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی خیر کا طالب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہی رہے گا۔ ایمان تو ہمیں ہر طرح کی تنگی سے، خواہ وہ دل کی تنگی ہو یا فکر و نظر کی، نکال کر وسط قلب کی دولت سے بہرہ مند کرتا ہے، جس کی بقا کا ضامن وہ جذبہ ہوتا ہے جسے ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چھٹی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخل و حرص اور ایمان دونوں کسی بندے کے دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے۔ رواہ نسائی، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے مومن کا پڑوسی سے کسی قسم کا خطرہ اور اندیشہ محسوس نہ کرے، بلکہ اس سے وہ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی عزت کو محفوظ پائے۔ مومن سے توقع نہیں کی جا سکتی کسی کی عزت یا مال پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، وہ تو لوگوں کا محافظ اور ان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ساتویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو، کہتے ہیں کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے
وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، متفق علیہ۔ اس سلسلے میں 8ویں حدیث ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بخدا وہ ایمان نہیں رکھتا، بخدا وہ ایمان نہیں رکھتا، بخدا وہ ایمان نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول ایمان نہیں رکھتا؟ فرمایا وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی برائیوں سے معمول و محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔